بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ان مکہ والوں کو سامان عیش دے کر ان کی آزمائش کر رکھی ہے کہ یہ ان نعمتوں میں کیا عمل کرتے ہیں، جیسا کہ ان سے پہلے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جبکہ ان باغ والوں نے آپس میں قسم کھائی اور عہد کیا کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح جا کر توڑ لیں گے، اور ان کو ایسا پختہ یقین تھا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ بس اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا جو ایک آگ تھی یا لو، اور وہ لوگ سو رہے تھے۔ بس صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت کہ خالی زمین رہ جاتی ہے، اور بعض جگہ اس کو کاٹ کر اس جگہ آگ بھی لگا دی جاتی ہے۔ بس صبح کو سویرے وہ باغ والے ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ اگر پھل توڑنا ہے تو سویرے چلو۔ بس چلتے ہوئے آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تم تک نہ آنے پائے۔ وہ اپنے خیال میں اس کے روک لینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے کہ سب کچھ خود ہی لے آئیں گے۔ جب وہاں پہنچ کر اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، کہیں اور پہنچ گئے، یا تو وہ باغ نہیں ہے۔ لیکن جب قرائن سے معلوم ہوا کہ یہ وہی جگہ ہے تو کہنے لگے کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان میں جو ایک آدمی کسی قدر نیک تھا لیکن عمل میں ان کا شریک حال تھا، کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ ایسی بدنیتی نہ کرو، غریبوں کے دینے سے برکت ہوتی ہے۔ اب اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی توبہ استغفار کرو۔ کہ وہ باغ والے کہنے لگے ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، جیسا کہ عام طور سے عادت ہے کہ جب کوئی کام بگڑ جائے تو ہر ایک دوسرے کو قصوروار بتایا کرتا ہے۔ پھر سب کے سب کہنے لگے کہ بے شک ہم سب ہی حد سے تجاوز کرنے والے تھے، کسی ایک پر الزام نہیں ہے۔ سب کی یہی صلاح تھی، سب مل کر توبہ کرو، اس کی برکت سے شاید ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ دے دے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ تنبیہ کے طور فرماتے ہیں کہ اسی طرح دنیا کا عذاب ہوا کرتا ہے کہ ہم بدنیتی سے چیز ہی کو فنا کر دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا اچھا ہوتا یہ لوگ اس بات کو جان لیتے کہ غریبوں سے بخل کا نتیجہ اچھا نہیں۔ فائدہ: یہ بڑی عبرت کا قصہ ہے جو ان آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ جو لوگ غربا، مسکین، اہل ضرورت کو نہ دینے کے عہد پیمان کرتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر وعدے کرتے ہیں کہ ان ضرورت مندوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا، ایک وقت کی روٹی بھی نہ دی جائے گی، یہ نالائق ہرگز اعانت کے مستحق نہیں، ان کو دینا بیکار ہے۔ وہ اپنے سارے مال سے یوں بیک وقت ہاتھ دھو لیتے ہیں، اور جو نیک دل اس طرز کو پسند نہیں کرتے لیکن عملاً لحاظ ملاحظہ میں ان کے شریک حال ہو جاتے ہیں، وہ بھی عذاب کی بلا سے نجات نہیں پاتے۔